بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو قتل کرنے کی دھمکی دینے والا لارنس بشنوئی کون ہے اور اس کی سلمان خان سے آخر دشمنی کیا ہے؟ واضح رہے کہ حالیہ سالوں میں سلمان خان کو لگاتار ای میلز کے ذریعے، فون کال اور ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، یہاں تک کہ ایک روز ایک شخص پراسرار طور پر ان کے گھر کے لان تک پہنچ گیا تھا جہاں ان کے والد سلیم خان چہل قدمی کرتے تھے، تو ان کے والد جس بینچ پر بیٹھتے تھے وہاں ایک پرچی ملی۔ جب سلیم خان نے پرچی کو کھولا تو اس میں دھمکی دی گئی تھی کہ سلیم خان اور سلمان خان، آپ دونوں کا انجام جلد ہی وہی ہوگا جو سدھو موسے والا کا ہوا تھا، جس کے بعد سلمان خان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور لارنس بشنوئی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف FIR درج کی گئی۔ واضح رہے کہ لارنس بشنوئی بشنوئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بشنوئی قبیلے کا مختصر تعارف پیش کریں گے، پھر ہم گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ایک عام اور سادہ سا لڑکا اتنا بڑا گینگسٹر بن گیا، اور پھر لارنس بشنوئی اور سلمان خان کے دشمنی کی وجوہات پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بشنوئی قبیلے کو تحفظ پسند سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ جانوروں اور سبزیوں کی زندگی کا تحفظ ان کی مذہب کا حصہ ہے۔ بشنوئی قبائل ہندوستان کے شمالی حصے سے آنے والے تارکین وطن ہیں۔ یہ پہلے ایک ہندو فرقہ تھا جو پنجاب کی ریاست میں قائم کیا گیا تھا، بعد میں یہ ایک ذات میں ترقی کر گیا۔ بشنوئی قبیلہ باڑمیڑ کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہے اور اپنے آبا و اجداد کا پتہ جمباجی نامی ایک سنت اور سنیاسی سے ملاتے ہیں جسے وہ بھگوان وشنو کا اوتار مانتے ہیں، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ بشنوئی قبیلے کی اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، دہلی، مہاراشٹر اور گجرات کے ملحقہ علاقوں میں کافی آبادی ہے۔ بشنوئی اس وقت راجستھان کے مغربی حصوں میں آباد ہیں۔ بشنوئی فرقہ گرو جیمبیشور نے مارواڑ کے علاقے میں خشک سالی کے بعد قائم کیا تھا۔ اس نے 29 عذروں کے ساتھ ایک کمیونٹی بنائی۔ انہوں نے بھگوان وشنو کی پوجا کرنے کی ہدایت کی، جبکہ جانوروں کے قتل اور درختوں کی کٹائی پر پابندی عائد کی۔ بشنوئی کے نام کی دلچسپ دلیل یہ ہے کہ یہ فرقہ 29 عقائد کی پیروی کرتا ہے اور مقامی بولی میں بشنوئی کا ترجمہ 29 ہے۔ بشنوئی سخت سبزی خور ہیں اور درختوں اور جنگلی حیات کی پرجوش محافظ بھی ہیں۔ 29 میں سے 10 عقائد ذاتی حفظان صحت اور اچھی بنیادی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں، 7 صحت مند سماجی رویے کے لیے، 5 عقائد خدا کی عبادت کے لیے، حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے اور اچھے مویشیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 8 اصول تجویز کیے گئے تھے۔ جن گاؤں میں بشنوئی قبائل رہتے ہیں وہ درختوں اور دیگر پودوں کی کثرت کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ ان کے گھروں کے قریب ہرنوں کے غول آزادانہ گھومتے رہتے ہیں۔ لوگ صحرائی زمین کی ماحولیاتی نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے بیل یا اونٹ کا استعمال کرتے ہوئے سادہ ہل کے ساتھ اپنی زرعی کام کرتے ہیں۔ وہ بھیڑیں اور بکریاں پالتے ہیں جو صحرائی پودوں کو کھا جاتے ہیں۔ انہیں جانوروں سے شدید محبت ہے جو انہیں ذبح کرنے یا جانوروں کے کسی بھی قسم کی مصنوعات کو فروخت کرنے سے روکتے ہیں۔ جانور مقدس ہیں اور جانوروں کا تحفظ بشنوئی ثقافت کا حصہ ہے۔ بشنوئی قبیلے نے ماحولیاتی احساس اور مذہبی حساسیت کا ایک انوکھا امتزاج تیار کیا ہے، اور وہ کچھ رسم و رواج کی سختی سے پیروی کرتے ہیں جو انہیں درخت کاٹنے سے روکتے ہیں، اور وہ امن اور عدم تشدد کے حامی بھی ہیں۔ شادی ایک پجاری کی موجودگی میں کی جاتی ہے۔ بشنوئی سماج میں بیوہ کو دوبارہ شادی کی اجازت ہے۔ ان کی برادری میں مردے کو کبھی نہیں جلایا جاتا، وہ لاشوں کو ندی میں پھینک دیتے ہیں۔ 1730 میں گرو جمباجی کے 29 اصول کے درج ہونے کے تقریباً 300 سال بعد جودھ پور کے مہاراجا نے ایک نیا محل بنانا چاہا۔ اس نے کجرلی گاؤں کے قریب جنگل کے علاقے سے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا، جہاں بشنوئی گاؤں والوں نے کجری کے درختوں کی کثرت کو پالنے میں مدد کی تھی۔ جب بادشاہ کے آدمیوں نے درختوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو بشنوئیوں نے غصے میں احتجاج کیا، لیکن فوجیوں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔
کیونکہ یہ شاہی حکم تھا۔ امرتا دیوی ایک دیہاتی خاتون تھی جو اپنے عقیدے اور گاؤں کے مقدس درختوں دونوں کی تباہی کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے لفظی طور پر درختوں کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ایک کٹا ہوا سر کٹے ہوئے درخت سے سستا ہے۔ کجری اور آس پاس کے دیہات کے بشنوئی جنگل میں پہنچ گئے اور درختوں کو کٹنے سے بچانے کے لیے ایک ایک کو گلے لگا لیا۔ جب ہر دیہاتی نے ایک ایک درخت کو گلے لگایا اور جانے سے انکار کر دیا تو فوجیوں نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دیے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب 363 بشنوئی مارے گئے، ان میں امرتا دیوی اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ جب بادشاہ کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ گاؤں پہنچا اور معافی مانگی۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ درخت کاٹنے کی کارروائیاں بند کر دیں۔ اس کے بعد مہاراجا نے بشنوئی ریاست کو ایک محفوظ علاقہ قرار دیا، درختوں اور جانوروں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا۔ یہ قانون آج بھی خطے میں موجود ہے۔ لارنس بشنوئی ایک ایسا نام ہے جس نے پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کے بعد پورے سوشل میڈیا اور انڈیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ پولیس کے مطابق اس نے دیویندر بہمبا گینگ کی حمایت کی تھی جس نے گزشتہ سال اگست میں وکی مدوکیرا کو پھانسی دی تھی۔ سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود لارنس نے موساوالا کے قتل کے بعد کینیڈا میں مقیم گینگسٹر گولڈی برار سے رابطہ کیا تھا۔ در حقیقت اس نے ایک فیس بک پوسٹ پر قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ اس درمیان میں جب میڈیا لارنس سے متعلق بات کر رہا ہے، ہم یہاں اس کے محبت کی داستان بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گینگسٹر بن گیا۔ ان کے قریبی دوستوں کے مطابق لارنس بشنوئی پہلے مجرمانہ نوعیت کے نہیں تھے۔ اس کے والد پولیس میں تھے اور ان کے پاس کروڑوں کی زمین تھی، تاہم ایک محبت کی کہانی اسے جرائم کی دنیا میں لے آئی۔ لارنس کی محبت کی کہانی۔ اگرچہ بہت سے لوگ گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن صرف چند ہی لوگ جانتے ہیں کہ گینگسٹر بننے سے پہلے لارنس بشنوئی ایک عام لڑکا تھا۔ لارنس بشنوئی کے گینگسٹر بننے کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب اسے 10ویں جماعت میں اپنی ہم جماعت سے محبت ہو گئی۔ بشنوئی اور کاجل پنجاب کے شہر ابوہر کے ایک اسکول میں کلاس فیلو تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آخرکار اچھے دوست بن گئے۔ وہ اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ بشنوئی اور کاجل دونوں نے DAV کالج چندی گڑھ میں داخلہ لیا۔ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن وہ شادی کر لیں گے۔ اسی دوران بشنوئی کالج میں مشہور ہونے لگے اور طلبہ یونین کا الیکشن لڑا۔ الیکشن تو ہار گئے لیکن دوسرا گینگ ان کا مخالف ہو گیا۔ طلبہ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد اپوزیشن نے بشنوئی اور کاجل کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ دوسرے گینگ کے ارکان نے بشنوئی کو سزا دینے کے لیے کاجل کو زندہ جلا دیا۔ اس واقعے کو حادثے کا رنگ دیا گیا، لیکن لارنس بشنوئی جانتے تھے کہ یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ کاجل کو جان بوجھ کر جلایا گیا ہے۔ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کو کھونے کے بعد لارنس بکھر گئے اور اس کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ اس سے اس کے بچپن کی محبت چھین لی گئی تھی۔ لارنس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد لارنس نے ایک پستول خرید لیا اور اس کے بعد اس نے ان لوگوں سے جنہوں نے کاجل کو جلایا تھا انتقام لیا، اور بہت ہی خونی انتقام۔ یہاں سے لارنس بشنوئی کی دہشت شروع ہو گئی۔ لارنس بشنوئی پنجابی گلوکار اور کانگریس لیڈر سدھو موسے والا کے قتل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ 28 سالہ گلوکار سیاستدان کو 29 مئی 2022 کو پنجاب کے ضلع مانسا میں کچھ نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے ایک دن بعد جبکہ پنجاب حکومت نے ان کی سیکیورٹی میں کمی کی تھی۔ کئی مہینے پہلے دہلی پولیس نے کہا تھا کہ گینگسٹر لارنس بشنوئی جو اس وقت اس کی تحویل میں ہے، گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور یہ کہ گزشتہ ماہ پنجاب کے مانسا میں وحشیانہ قتل میں ملوث مرکزی شوٹر کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل لارنس نے تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ اس کے گینگ کے ارکان بشمول کینیڈا میں مقیم گولڈی برار نے ایک سازش رچی اور موسے والا کو قتل کیا تھا۔ لارنس نے یہ بھی کہا تھا کہ موسے والا گزشتہ سال 7 اگست کو اکالی دل کے نوجوان لیڈر وکرم جیت سنگھ عرف وکی مڈوکیرا کے قتل میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے ان کے اور پنجابی گلوکار کی دشمنی شروع ہوئی تھی۔ بدنام زمانہ گینگسٹر لارنس بشنوئی جو اس وقت تہاڑ کی جیل میں قید ہے،
نے حال ہی میں بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو کھلی دھمکی دی تھی، جس میں ان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ عوامی معافی مانگے، بصورت دیگر اداکار کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لارنس کا کہنا تھا کہ وہ سلمان خان کی انا کو جلد توڑ دیں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اداکار کو کھلے عام دھمکی جاری کی گئی، جبکہ وہ ابھی بھی جیل میں قید ہے۔ بشنوئی نے مزید کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان نے کالے ہرن کو مار کر ان کی برادری کی توہین کی تھی اور وہ اس پر معافی مانگے۔ لارنس کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سلمان خان کے لیے غصہ ہے، انہوں نے میرے معاشرے کی تذلیل کی، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، کسی اور پر انحصار نہیں کریں۔ لارنس بشنوئی کے ایک گینگسٹر نے دعویٰ کیا تھا، جو کہ بعد میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کالے ہرن کے قتل کیس میں اداکار کے ملوث ہونے کی وجہ سے انہیں سلمان خان کے گھر کی تلاشی لینے اور انہیں قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہ کیس جو کہ 1998 کا ہے۔ بشنوئی برادری کالے ہرن کو مقدس جانور مانتی ہے اور سلمان خان کی فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کے مارے جانے کا واقعہ ہوا تھا۔ سلمان خان اور سیف علی خان پر کالے ہرن کا شکار کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ کالے ہرن کے قتل کیس کے بعد سے لارنس بشنوئی نے سلمان خان کو متعدد دھمکیاں جاری کی اور ان پر زور دیا کہ وہ عوامی معافی مانگے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی۔ اے بی پی نیوز کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں بشنوئی نے کہا کہ اداکار کو معافی مانگنی پڑے گی ورنہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلمان خان کو دھمکی دینے والے دھماکہ خیز انٹرویو کے علاوہ لارنس بشنوئی نے سدھو موسے والا قتل کیس کے بارے میں بھی کئی انکشافات کیے۔ بشنوئی نے قبل ازیں بمبا گینگ کے ساتھ گینگ وار کے ایک قصے کے طور پر پنجابی گلوکار کے قتل کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا اعتراف کیا تھا۔